بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عشرہ مبشرہ کون تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عشرہ مبشرہ کیوں کہا اور عشرہ مبشرہ ہوتا کیا ہے۔ عشرہ یعنی 10 اور مبشرہ یعنی خوشخبری پانے والے۔ ان 10 صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جنہیں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان 10 صحابہ کے نام یہ ہیں اور یہ کاتب وحی بھی تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے تھے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، اللہ اور رسول کی محبت میں سرشار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ تمام صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ یہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت اس لیے دی گئی کیونکہ یہ صحابہ کرام نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی اور اسلام کے عظیم داعی تھے۔ ان کی زندگی میں ایمان، تقویٰ اور اللہ کی راہ میں جہاد کا اعلیٰ معیار تھا۔ یہ صحابہ اپنے وفاداری، ایمانداری، قربانی اور دین اسلام کے لیے بے پناہ خدمات کی وجہ سے ممتاز تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمات، ایمان اور اللہ کے راستے میں ان کی جدوجہد کو سراہتے ہوئے انہیں جنت کی بشارت دی۔ یہ بشارت ان کے بلند مقام اور اللہ کے نزدیک ان کی مقبولیت کا اظہار تھی۔ ان کے کردار اور اعمال کو دنیا کے لیے ایک مثال بنایا گیا تاکہ امت مسلمہ ان کی پیروی کر سکے، اور یہ لوگ وہ دنیا کے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کا بتا دیا تھا حقدار، اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ سے بھی ڈرتے تھے اور کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ تو اللہ کی طرف سے جنتی لوگ تھے۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی ضرورت ہوتی تو یہ لوگ سب سے آگے رہتے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے، حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، حضرت عثمان غنی نے کنواں کھدوا دیا، حضرت علی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سو گئے مکہ والے جب ان کے دشمن لگے ہوئے تھے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد ساتھ دیا اور اسلام پھیلانے میں اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی تاکہ ہم لوگوں تک یہ دین اسلام قیامت تک پھیلتا رہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آگے بڑھتی رہے اور اللہ کے خاطر اپنی جان قربان کر کے دین اسلام روشن کرتی رہے۔ اللہ کا نام لینے والے اس دنیا میں قیامت تک موجود رہیں، اس لیے ان لوگوں نے اپنی جان کو نثار کیا اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ ناظرین کرامی، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ عشرہ مبشرہ کے بارے میں آپ کو جان کے بہت اچھا لگا ہوگا۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔